بے شک یہ ہمارے اسلام کے شاعر ہیں، اس کے پاس اسلام کی کوئی ایڈنٹی نہیں جس کے پاس نماز نہیں. سمجھ گئے؟ وہ بھی انڈین ہے جس کا آدھار کارڈ نہیں بنا، لیکن اگر اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں انڈین ہوں. اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ آئیڈینٹی ہے آپ کی. مسجد آپ کی شان ہے. مسلمان مسجد سے جڑا رہے. کیوں جڑا رہے؟ مقصد کیا تھا مسجد میں بلانے کا؟ ذرا یہ تو وہ کوئی مجھے سمجھا دے. کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو تو بتا دے. کیا ثواب کے لیے مسجد بلایا؟ ثواب تو گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا تجھے مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا. پھر مسجد میں کیوں بلایا؟ مسجد میں جانے سے دکھاوا ہو رہا ہے کیا؟ اگر حبیب خان گھر میں نماز پڑھتے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی اور رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کتنا لمبا کرتے ہیں. لیکن جب یہاں سے چل کے یہ مسجد جاتے ہیں تو دکھاوا ہو رہا ہے. بچے بھی دیکھ رہے ہیں حبیب خان مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جا کے 50 آدمیوں نے دیکھا کہ یہ رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں. اگر میں گھر میں کمرہ بند کر کے نماز پڑھتا تو نماز میری اخلاص والا زیادہ ہوتی، کیونکہ وہاں دکھاوے کا شک. کس کو دکھانا تھا؟ کوئی دیکھ رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ کو دکھانا تھا. وہاں نیت وہ غالب ہوتی. اس کے باوجود مسجد میں بلایا. اسی لیے بلایا تاکہ تمہاری صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکے. اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکے. تمہیں پتہ چلے آج جو مسلمان مسجد میں نہیں آیا، جو اس کے گھر جاؤ، کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ بیمار ہے؟ کیونکہ مسلمان بغیر عذر کے نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہی اسلام کی شان تھی. اس نے کہا کہ جو مسجد نہیں آیا جاؤ کہ اس کو کیا پریشانی ہو گئی، کیا اس کے گھر میں اناج نہیں ہے، کیا وہ بیمار ہے، کیا وہ تکلیف میں ہے، کیا کوئی اس کو زخم لگ گیا کہ وہ چل نہیں سکا کہ مسجد نہیں آیا. ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب صف کھڑی ہوتی ہے، سرپنچ صاحب جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے پاس میں لیبر میں کام کرنے والا سیمٹ کے کپڑوں سے لدا ہوا غریب بھی کھڑا ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ مقصد تھا تاکہ تمہارے اندر اتفاق قائم ہو سکے. اس نمازی کو وہ اگر یہ مقصد لے کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ نماز کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. اس نے سوچا میں رب کو راضی کر رہا ہوں، اس نے سوچا میں ثواب لینے جا رہا ہوں. ارے ثواب لینا تھا گھر میں بھی لے سکتا تھا. اخلاص زیادہ چاہیے تھا، وہ گھر میں تجھے مل سکتا تھا. خدا کو دکھانا تھا، گھر میں بڑھیا طریقے سے دکھا سکتا تھا. مسجد میں بلایا، پھر ہفتے کا بڑا جلسہ کیا. جمعے میں بلایا، پھر سال کا سالانہ جلسہ کیا اور ساروں کو بلایا اور کھلے میدان میں بلایا تاکہ کوئی فرق نہ رہے، کوئی اونچ نیچ نہ رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے چائل بڑے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جنان بڑے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ملوان بڑے ہوتے ہیں. نہیں، مسلمان سب برابر ہوتے ہیں. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تمہارے باپ کا نام آدم ہے، تمہاری ماں کا نام حوا ہے. تم سب کا میٹریل ایک سے ہے، کمپنیاں الگ الگ سے نہیں ہیں. تم جو ہے جنان ہو تو امبوجا سے نہیں ہو، تم اگر چائل ہو تو دوسری کمپنی سے نہیں ہو، بلکہ تم سب کے سب مٹی سے اٹھائے گئے ہو. یہ مقصد تھا نماز کا. تمہارے صفوں میں اتحاد ہو، محبت قائم ہو سکے. اسی کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. مسلمان اگر تم دو کام کر کے دکھا دو تو دنیا میں تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ایک تو تم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو، ایکتا قائم کر لو، اور دوسرا یہ کہ تم علم کا جوہر اپنے ہاتھ میں لے لو. تعلیم کا جوہر اگر تم اپنے ہاتھ میں لے لو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہیں ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے. لیکن ہم 70 سال سے 40 سال سے نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نماز کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہے. ہمارے وہ پڑوس میں ایک ہمارے قائد بھی ہیں مجلس احرار کے، وہ ان کے بیان عجیب ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے سوچا کہ جنت ٹخنے میں چھپی ہوئی ہے، جنت ٹخنے میں چھپی ہوئی ہے. اگر کسی کو دیکھ لیا نا کہ آج اس کی سلوار ٹخنے سے تھوڑی نیچے جا رہی ہے، فوراً ٹوک دیتے ہیں اوے تیرا 4 مہینہ لاگے اڑا ہے، تیری سلوار نیچے گیا جا رہی ہے. ہاں فوراً ٹوک دیتے ہیں. اگر وہ پھر آگے کہتے ہیں ٹخنا نہیں، اگر ماں ناراض ہے گھٹنے تک بھی اونچی کر لے تب بھی دوزخ میں جائے گا.
ان کے بیانات عجیب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ وہ وقف کے ایک کمیٹی میں شامل کیا گیا اور مدارس کے جو ہے بات آ گئی کہ کیا کرنا چاہیے. وہاں پہ پنجاب ہریانہ میں کچھ اماموں کی تنخواہ سرکار کی طرف سے بھی ہوتی ہے, تو کہا کہ سب کی تنخواہیں کر دو اماموں کی 25 ہزار. 25 ہزار بات چلا کے دیکھو بھائی, امام بھی انسانی ہوتا ہے, جو آپ کے تقاضے ہوتے ہیں وہ اس کے بھی ہوتے ہیں, شادی بیاہ ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, بہنیں اس کی بھی ہوتی ہیں. تمہارے معاشرے میں رہتا ہے تو رسم و رواج سے بھی اس کو گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ سارے بھائی مولوی نہیں ہیں, ساری بھابیاں عالمہ نہیں ہیں. وہ جب گھر جاتا ہے شادی ہوتی ہے تو بھابھی کہتی ہے 70 جوڑے لانے ہوں گے. مولوی کیا کرے گا, اکیلا 10 آدمی الگ بول دیں گے بولے مولوی ان کے برو, بیچارے کو سوسائٹی سے ریٹائر کر دیتے ہیں, ان کے برو تھا مولوی ہے, اچھا صرف نکاح پڑھا دے, بس کوئی مر جائے جنازہ پڑھا دے, اس کی یہی ڈیوٹی ہے. نہیں, اس لیے جو ہے یہ ہمارے قائد ہیں, یہ ہمارے محسن ہیں. پنڈت آپ دوسری قوموں کو دیکھو نا, معلوم کرو نا کبھی پادری کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, معلوم کسی بھی قوم کے آپ کو اٹھا کے دیکھ لو نا, یہ اتنا مطلب کوئی ذلیل نہیں ہوگا جتنا مسلمانوں کا امام ذلیل ہے. لوگ 8-10 ہزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں احسان کر دیتے ہیں. بہرحال بات کہاں سے چل رہی تھی, تو اسلام جو ہے آپ کو ایسے گر دیتا ہے, زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں, 1-2 باتیں آپ آج گرہ باندھ کے جائیں گے. نوجوانوں سے بھی کہوں گا آپ اپنے بزنس پہ دھیان دیں, آپ اپنی تعلیم پہ دھیان دیں. 70 سال بہت ہو گیا, ہمیں ڈرایا گیا دھرم کے نام پہ, بی جے پی سے بہت ڈرایا گیا ہمیں. مسلمان اب یہاں سے نکل کے اپنے 2 کام کریں. ایک تو یہ کہ اپنا بزنس مضبوط کریں, دوسرا اپنی تعلیم مضبوط کریں. اور تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں, دینی دنیاوی جیسے ہماری جو اصطلاح ہے, ورنہ اسلام میں تو کوئی تقسیم نہیں تھی. ہر طرح کا علم حاصل کریں اور جو سبجیکٹ لیں اس میں مہارت حاصل کریں. بہت سارے بچے ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن انگلش لیتے ہیں, لیکن انگلش میں مہارت حاصل نہیں کر پاتے. آنی چاہیے. اگر آپ نے سبجیکٹ لیا ہے اسکول میں, اگر اردو لیں تو پھر اس میں مہارت پیدا کریں. بھائی گرجروں کی بچیاں, چودھریوں کی بچیاں ہمارے علاقوں میں اردو ٹیچر لگی ہوئی ہیں, پڑھائی ہوئی ہے, تو ہم مسلمان کہاں سو رہے. ہمارا سبجیکٹ بہت آسان سبجیکٹ تھا, اردو میں مہارت حاصل کریں اور سنسکرت بھی لیں تو اس میں مہارت حاصل کریں اور دوسرے کچھ ہنر بھی سیکھیں. سارے باہر کے بھروسے میں نہ رہیں. یہاں کے نوجوانوں کی اب تو پتہ نہیں کیا ہے, کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں 12ویں پڑھتا ہے, کیا کرے گا, 12 جاؤں گا. یہ ٹارگیٹ چھوڑ دو, 12 جاؤں گا. یوں سمجھو 2030 میں سارے کنٹریاں بند ہو رہی ہیں. یوں سوچو ہمیں یہاں کیا ہے, میرے پاس ہنر کیا ہے. واٹس ایپ پہ بیٹھ کے اسلام کے دعوے کرتا ہے, دیکھو دیکھو یہ بادشاہ غلط آ گیا, اس نے دبئی میں مندر بنا دیا. آپ نے سوچا کبھی کہ دبئی میں مندر بنا کیوں؟ اس لیے بنا کہ جو ہے 70 سال پہلے اسی راجستھان سے, اسی جو ہے بنگال سے, اسی بہار سے, اسی گجرات سے, اسی پاک و انڈیا سے, اسی بنگلہ دیش سے سعودی عرب کے ممالک نے, کھاڑی دیشوں نے مسلمانوں سے مانگا تھا ہمیں کوئی انجینئر دے دو, ہمیں کوئی ڈاکٹر دے دو, ہماری بڑی فیکٹریاں ہیں, بڑے بزنس ہیں, بڑے کاروبار ہیں, ہمیں نوجوان مسلمانوں کے کچھ انجینئر چاہیے, ہمیں کچھ ڈاکٹر چاہیے. مسلمانوں میں کچھ نہیں ملا سوائے ڈرائیور کے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں میں صرف ڈرائیور ملا, کچھ نہیں ملا ان کو. انہوں نے بستیاں کھنگال کے دیکھ لی, انہوں نے ملک کھنگال کے دیکھ لیے. مجبور ہو کے وہ دوسری قوموں کے پاس گئے, مجبور ہو کے انہوں نے چاہ کے کہا, دوسری قوموں سے کہا کہ کمپنیاں تو بند نہیں کرنی ہے, ہمیں فیکٹریاں تو بند نہیں کرنی ہے نا, ہمیں ہاسپٹلیں تو بند نہیں کرنی ہے نا, ہمیں جو ہے کاروبار تو بند نہیں کرنے ہیں نا, ہمیں ہزاروں لاکھوں انجینئر تو چاہیے نا. تو ان دوسری قوموں نے مسلمانوں سے زیادہ ان کو انجینئر دے, ان کو ڈاکٹر بھی دیے, ان کو جو ہے بہت اعلیٰ کاریگر دیے. تو پھر جو ہے جب وہاں وہ رہنے لگے, جب وہاں کام کرنے لگے, تو پھر جو اسلامی حکومت ہوتی ہے,
جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا وہ کسی ایک قوم کا نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ ملک میں رہنے والی ساری قوموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو اس بات کو کہ تمہاری وجہ سے وہاں بنا ہے؟ اب جو ہے واٹس ایپ پہ بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہم نے محنت نہیں کی، ہم ابھی بھی موقع ہے۔ کہتے ہیں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آ جائے، اس سے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، ابھی بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا، ابھی بھی نیتیں بدل لو، ابھی بھی اپنی کروٹیں بدل لو اور آل راؤنڈر بن جاؤ۔ یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے، 20 دور ہے۔ دیکھا نا آپ نے آئی پی ایل میں کیسا کیسا جو ہے ٹیلنٹ چاہیے، ہاں رے تو ریس سے باہر ہو جاؤ گے کہ میں صرف بولنگ کر لیں گا، کوئی گول لے بولنگ کر لیں گا، بیٹنگ چوکھی آوے نہیں، خالی بیٹنگ کون چالا ہے، آل راؤنڈر چاہیے۔ کیسا آل راؤنڈر کہ دین کا بھی ہوشیار ہو اور دنیا کا بھی ہوشیار ہو۔ ایسے نہیں کہ بن گئے ڈاکٹر اور آوے تیاتی کو نہیں، بن گئے انجینئر اور آوے کل واللہی کو نہیں، منتری ہوں انا آتے نہ نہیں آتی۔ اور ایسے بھی مت بنو، میں مولویوں میں جاتا ہوں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مولویوں تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو، میں مفتی صاحب ہوں، میں اس علاقے کا امام ہوں اور میں خطیب ہوں۔ خطیب صاحب ذرا بینک میں جاتے ہیں نا، بچوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں فارم بھر کے دے، ڈوب مر، تو کہتا ہے میں مفتی تھا، تو کہتا ہے میں تو راجستھان کا خطیب تھا، تجھے فارم بھرنا نہیں آتا۔ یہ فارم چھوڑو، جب ریلوے اسٹیشن جاتا ہے ریزرویشن ٹکٹ کا وہ فارم بھی نہیں بھرنا آتا، اور مفتی صاحب ہوں۔ اچھا، یہ بھی کہیں نہ کہیں پورا کھلاڑی نہیں ہے، اس کو بھی خالی بیٹنگ ہی آتی ہے، بولنگ نہیں آتی، کیچ پکڑنا نہیں آتا، کیپرنگ نہیں آتی، فیلڈنگ نہیں آتی۔ اس لیے آل راؤنڈر بننے کے لیے دین اور دنیا دونوں کے ہوشیار بنو۔ اب آپ کے گاؤں میں ٹھیک ماحول بن رہا ہے، 2 مکاتب مضبوط ہیں اور اسکول بھی 12ویں ہو گئی ہے، کچھ ترقی کی طرف گاؤں آیا تو صحیح ہے، لیکن کیا میرے نوجوانوں نے گوار میں بیٹھنا چھوڑ دیا؟ کیا موبائلوں میں کھو دینا چھوڑ دیا؟ یہ اگر ارادے آپ نہیں بدلو گے، دیکھ رہا ہوں کچھ گلے بڑے ہیں، کچھ بزنس کی طرف گئے ہیں، کچھ بچے سردار سر جا رہے ہیں، لیکن ہر مسلمان کا ہر بچہ آپ میں سے کوئی بھی نکما نہ ہو۔ ہم دنیا میں 60-70 سال لے کے تو آئے، 10-15 سال تو 100 میں نکال 100 کے نکال جاتے ہیں انسان، یعنی جو سوتا ہے اس کی عمر 20 سال ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے 15 سال سے پہلے تو کوئی ہوش نہیں تھا، اور 80 سال کے بعد تو ایسے ہی ریٹائر ہیں۔ تو مختصر سا وقت ہے، اس میں ہمیں دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور دنیا کے جو کام ہے اس کو صرف دنیا مت سمجھنا۔ میں نے کہا آپ جس شعبے میں جاؤ گے صرف نیت بدل لینی ہے، آپ کو صرف نیت بدلنی ہے۔ آپ ڈاکٹر بنے گے، ڈاکٹر آپ بنو گے، ڈاکٹر بنو گے آپ تو آپ کلینک کھول کے بیٹھ گئے۔ اب آپ یہ مایوس مت ہو جانا کہ میں زیادہ نفل نہیں پڑھ پاتا، مجھے جو ہے ٹائم نہیں ملتا، اپنے رشتہ داروں میں کئی بیمار ہوتے ہیں، میں نہیں جا پاتا، کہیں جو ہے بیٹھنا جانا چاہیے میں نہیں جا پاتا، کسی شادی میں نہیں جا پاتا۔ اس ڈاکٹر کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام فرماتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جو صبح یا شام آپ مریض کو دیکھنے جاتے ہو تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جب تم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہو نا، مریض کے گھر میں نہیں ہوتے، جنت کے باغ میں ہوتے ہو۔ جب کسی انسان کو حوصلہ دینے جاتے ہو تو تم اس کے گھر میں نہیں ہوتے ہو، جنت کے باغوں میں ہوتے ہو۔ لیکن محدثین یہ بھی فرماتے ہیں اگر کسی کا مشغلہ ہی ڈاکٹری ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ رشتہ دار بیماروں کو جا کے دیکھے، تو فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں اپنی کلینک پہ بیٹھ کے آنے والے مریض کو وہ گراہک کی نیت سے نہ دیکھے، کسٹمر کی نیت سے نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ بوڑا شانہ آ رہا ہے کرونا دکھا گیا لوٹ لیا گا، نہیں، بلکہ یہ نیت کر لے کہ بیچارہ پریشان حال ہے، کوئی عیادت کی جو مریض پہ نگاہ ڈالی جاتی ہے وہی نگاہ آنے والے مریض پہ ڈال دے، اس ڈاکٹر کے لیے بھی 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ فالتو کام ہے، اسلام میں فالتو کام نہیں ہے۔ آپ نے صرف کسی کو نقشہ بنا کے دیا ہے، آپ کا کام نقشے بنانے کا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی غریب آدمی آ گیا، بولتا میں چھوٹا سا گھر بنانا چاہتا ہوں، زمین بہت تنگ ہے اور سیدھی بھی نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے روم بناؤں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ غریب ہے، اب اس کو آپ جو ہے فری میں نقشہ بنا کے دے دیں، کمائیں کسی اور دوسروں سے کما لیں،
لیکن ایسے غریب کو اگر آپ فری میں نقشہ بنا کے دے رہے ہیں, آپ نے تھوڑی سی رہنمائی کی, گھر نہیں بنا کے دیا, صرف نقشہ بنا کے دیا ہے. اسلام کہتا ہے الدال علی خیر کفاعلہ, بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے. یعنی اگر کوئی ایم ایل اے سرپنچ کسی غریب کو فری میں مالدار کوئی گھر بنا کے دے دے اور غریب انجینئر کسی کو صرف نقشہ بنا کے دے دے, دونوں کا ثواب برابر ہے, دونوں کا ثواب برابر ہے. آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ روزگار کی ڈیوٹی ہے, نہیں, اسلام نے وہاں بھی آپ کو جنت دکھائی ہے کہ آپ چاہے آرمی میں جائیں, چاہے بی ایس ایف میں جائیں, چاہے پولیس مین بن جائیں, چاہے آپ کی ٹریفک میں ڈیوٹی لگ جائے, نیت یہ کرنی ہے وہاں پہ کہ میں یہاں پہ اپنی جان کی, ہر انسان کی اور میرے ہندوستان کی اور میرے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں. تو ایسا کھڑا ہونے والا 1000 سالوں کی نماز سے اس کا عمل بہتر ہے. اسلام کو آپ نے کسی ایک شعبے میں چھوڑ رکھا ہے اسلام کو. حضرت عبداللہ بن عباس, آپ نے شفیع یہ روایت سنی ہوگی, اعتکاف میں بیٹھے تھے اور کوئی باہر آدمی آیا اور بلایا اور وہ چلے گئے, اعتکاف توڑ کے چلے گئے. کوئی اور بیٹھا تھا, وہ بھائی صاحب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے, رمضان کا اعتکاف ہے, باہر نکلتے ہی ٹوٹ جاتا ہے, آپ اس کے بلانے سے باہر نکل گئے. فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ اس نے مجھے آواز دی تو اس کی آواز مجھے درد محسوس ہوا. میں نے کہا بیچارہ کوئی پریشان ہے, تو میں نے آ کے پوچھا, اس نے بولا بات کچھ نہیں ہے اور کام بھی کچھ نہیں تھا. مزے کی بات یہ ہے, اس نے یہ کہا کہ وہ فلانا آدمی میرے سے پیسے مانگتا ہے, میں نے اس سے ادھار لیے تھے, ادھار لیے تو دینے تو پڑیں گے نا, تو وہ مانگ رہا تو اس کا حق ہے. تو عبداللہ بن عباس کو کیوں بلا رہے ہیں اعتکاف سے باہر؟ بولا یار تم بڑے آدمی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو, تھوڑا اس کو اتنا کہہ دو کہ یار پیسے دے دے گا, تھوڑا ان کو مہلت دو, تھوڑا اور ٹائم دو ان کو, اتنی بات ان کو کہہ کے آ جاؤ. تو وہ چلے گئے, اعتکاف چھوڑ دیا, اور اتنی بات کہنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. بلما اعتکاف ٹوٹے تو ٹوٹے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کسی پریشان حال کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. یہ اسلام ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی پریشان حال انسان کے کام آنا. تو بہرحال آپ نماز کی پابندی کریں. اور دوسرا یہ ہے, نئی جنریشن جو بیٹھی ہے, یہ بچے جو بیٹھے ہیں, مکاتب میں پابندی کے ساتھ بھیجیں, اور اسکول بھی پابندی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہمارا ہر بچہ اسکول بھی جا رہا ہو, ہر بچی بھی اسکول جا رہی ہو. اسلام عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ڈاکٹر پیدا ہوئی. آپ کو گوگل بتا دے گا کہ مشرق وسطیٰ میں یہ پہلی عورت ہے جس نے آپریشن کیا تھا. حضرت سعد کے غزوہ خندق میں جو ہے شہ رگ کٹ گئی تھی, بازو کی شہ رگ کٹ گئی تھی, خون بہہ گیا تھا. پوچھو ڈاکٹروں سے, کسی کی شہ رگ کٹ جائے, خون بہہ جائے, وہ زندہ رہے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو آپ. حضرت نبی نے فرمایا فوراً اس کو رفیدہ کے خیمے میں پہنچاؤ. مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آئے, 3 کام بہت پہلے کیے. سب سے پہلا کام یہ کہ مسجد بنائی, مسجد بنائی. مسلمان جہاں بھی جائے مسجد. اور پھر دوسرا, مسجد کے اندر ہی چبوترا بنا کے, بازو میں چبوترا بنا کے مدرسے کا انتظام کر لیا, مکتب کا انتظام کر لیا. اور ایسا دارالعلوم تھا, محدثین فرماتے ہیں کم سے کم طلبہ اس میں 70 تو ہوتے ہی تھے, اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد پہنچی ہے نا وہ 400 تک پہنچی ہے. ابھی ہمارے لطیفیہ میں بھی نہیں ہوں گے 400. اور تیسرا کام کیا کیا؟ یہ 2 کام ہو گئے, مسجد بنائی, مدرسے کا انتظام کیا, پڑھائی کا, علم کا. اور پھر تیسرا کام یہ کیا, مسجد کے سامنے ایک چھپر بنایا گیا کھجور کا, اور اس میں حضرت رفیدہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جتنی بھی عورتیں ہیں نا مسلمانوں کی, ان کو نرسنگ سکھاؤ. احد میں جب گئے تو عورتیں ساتھ تھی. نبی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا ہم تو پانی پلا دیں گی اور زخمیوں کا علاج کر دیں گی, زخم پٹی کر لیں گی. اچھا, کیا انہوں نے زخم پٹی بغیر سیکھے کر لی؟
نہیں، یہ وہ عورتیں تھیں جو رفیدہ کے خیمے میں نرسنگ اسٹاف تھا سارا کا سارا، جو زخم پٹی کرنا حضرت رفیدہ سے سیکھتی تھی عورتیں۔ اسلام عورت کو بھی نے ڈاکٹر بننے سے منع کرتا۔ حضرت عائشہ ٹیچر تھی زندگی بھر، علماء آپ بتاتے بھی رہتے ہیں آپ کو کیا کیا۔ 18 سال کی ہوئی نبی دنیا سے چلے گئے اور خود 63 سال کی عمر میں دنیا چھوڑی ہے، تو 45 سال عائشہ نے کیا کیا؟ پوچھو آپ علماء نے 2 کام کیے عائشہ نے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینے میں ان کا کلینک تھا، ایسا کلینک کسی کا مدینے میں نہیں چلا جیسا حضرت عائشہ کا چلا۔ اور دوسرا انہوں نے کام کیا تھا کہ پردہ لٹکا دیا اور مرد آ کے پیچھے بیٹھتے تھے، اسی لیے وہ اکثر صحابہ کی استاد بن گئی۔ مردوں کو پردے کے پیچھے پڑھاتی تھی، یعنی اسلام ٹیچر بننے سے منع نہیں کرتا، اسلام ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں اسلام عورت کے راستے میں تعلیم حاصل کرنے جب نکلتی ہے نا، روڑا نہیں اٹکاتا، پردہ لٹکاتا ہے، روڑا نہیں اٹکاتا۔ اس لیے بچیوں کو بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور نوجوان جو ہے اپنی تعلیم کی طرف، اپنے بزنس کی طرف، اپنی ایکتا کی طرف، اتحاد اور اتفاق کی طرف، صلح و آشتی کی طرف، یہ جو ہے اگر کوئی لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جہاں برتن ہوتے ہیں ساتھ میں تو آواز آ ہی آتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہونے چاہیے۔ اخرجت للناس کا کیا مطلب ہے؟ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ کہ لوگ سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، تم بھی تو لوگ ہو، تو تم کیوں نکل رہے ہو؟ تمہارے لیے کوئی ہونا چاہیے نہیں۔ اخرجت للناس، کچھ لوگ کچھ لوگوں کے لیے ہے نا، تو پھر جو ہے انسان ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، نبی نے سوال ڈالا تھا، فرمایا او لوگو میں تمہیں بتاؤں کہ جو ہے روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات سے بہتر عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ سے بہتر، روزے سے بہتر، اور روزے کا ثواب کوئی مولوی بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے فرمایا روزے کا ثواب میرے پہ چھوڑ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ روزے کا ثواب کیا ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ روزے سے بھی زیادہ ثواب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا 2 لڑے ہوئے بھائیوں کو، 2 لڑے ہوئے قبیلوں کو، 2 لڑے ہوئے خاندانوں کے بیچ میں صلح کرانا روزہ، زکوٰۃ اور صدقے سے بہتر عمل ہے یہ۔ اور نماز کا اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن عمل سے نبی نے جو ہے عمل سے دکھایا کہ نماز سے بھی اونچا عمل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک دن نہیں آئے نماز پڑھانے نہیں آئے۔ بعض نے عشاء لکھا ہے، زیادہ عصر، زیادہ تر روایتوں میں عصر کی نماز کا وقت ہے کہ وہ نہیں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے۔ اب عصر کا مختصر وقت ہوتا ہے، سورج تو بہت تیز رفتاری سے چلتا اور لالی میں چلا جاتا ہے، اب خطرہ تھا کہ عصر چلی نہ جائے، تو حضرت بلال نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ نماز پڑھا دیں، آج اللہ کے رسول نہیں آئے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکل گیا کہ اگر امام مسجد میں نہ پہنچے تو کوئی پڑھا لکھا ہے تو پڑھا دے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے ہاں جامع مسجد بھادرہ کی بات کر رہا ہوں، 5 منٹ کا گیپ تھا، لوگ احتراماً انتظار کرتے تھے، امام صاحب نہیں آئے تو 5 منٹ انتظار کرتے تھے کہ ہم نے رکھے ہیں، میں نے وہ بھی ختم کر دی۔ میں نے کہا یار جب کوئی ہے آپ میں پڑھا لکھا تو پڑھا دیا کرو، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تاکہ کیونکہ بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ بڑی دیکھتے تھالی میں کیا ٹائم ہو گیا، مالی میں کوئی 35 تھوڑی بات رہی، جو تھالی میں وہی ہو رہی ہے، تو وہ کھا کے سو گیا ہو گیا، اچھا تھا کون سو تھا، بھوکا سوتا ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو پڑھا دے۔ تو بلال نے کہا ابو بکر پڑھا دیں، عصر جا رہی ہے، تو کہا میں پڑھا دوں، ہاں پڑھانی پڑے گی، آج نبی نہیں آئے۔ جیسے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھائی، قرات شروع کر دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پچھلی صف والوں کو پتہ چل گیا کہ نبی آئے، تو نبی یہ صاف ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا، دیکھو اختلاف ہاتھ باندھنے کا بھی لمبا چوڑا نہیں ہے مسلمانوں، اہل حدیثوں میں اور ہمارے میں تھوڑا صحیح ہے، ناف کے نیچے بیٹھنا ہمارے ہاں بہتر ہے، اوپر باندھنا بھی جائز ہے، سوچ کے بول رہا ہوں، اوپر باندھنا بھی جائز ہے، اور اہل حدیث کے یہاں نیچے باندھنا بھی جائز ہے، ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہے، ناف کے نیچے ان کے یہاں بھی ہاتھ باندھنا جائز ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ضد میں آ گئے، یہاں اختلاف اتنا ہی تھا، اب یہاں آ گئے، یہ ضد میں آئے، اور یہ ٹانگوں کا اختلاف زیادہ نہیں تھا،
احناف نے کہا تھا 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، ہر ایک کی باڈی الگ ہوتی ہے، کوئی موٹا آدمی ہے تو تھوڑا اور پھیلا دے، کوئی دقت نہیں، لیکن اب ضد میں آ گئے نا تو اونٹ بھی ہم سے پیچھے رہ گیا، اب یہ ضد میں ہو رہا ہے سارا۔ لیکن حدیثوں میں اتنا اختلاف نہیں تھا، معمولی سا 2 انگل کا تھا، ہم نے اس کو 8 فٹ کا بنا دیا۔ بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پچھلی صف والوں کو پتہ چل گیا۔ اب یہ پہلی بار واقعہ ہوا تھا، نماز میں کسی کو متوجہ کرنا ہو تو کیا کریں؟ تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالی بجائی۔ دیکھو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے، یہ ایک ہاتھ سے یوں ہاتھ پہ مارا، 2 ہی ہاتھ ہے بہرحال، لیکن تالی یوں بجائی تاکہ ابو بکر کو پتہ چلے کہ اماموں کا امام آ گیا۔ جب محمد عربی آ جائے نا، اب کسی نبی کی مجال نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کے سفر میں سارے نبی جمع تھے، جبریل کہہ رہا تھا آج نماز کون پڑھائیں گے؟ آدم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ پڑھائیں گے؟ کون پڑھائیں گے؟ یعقوب، ابراہیم؟ نہیں، تقدیر نے کہا نہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اب آدم بھی مصلی پہ نہیں آ سکتے۔ اب صحابہ کو متوجہ کرنا تھا، ابو بکر اماموں کے امام آ گئے، ساری کائنات کے سردار آ گئے، مصلی چھوڑ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس کھڑے ہوئے اور ہاتھ سے یوں کر دیا، یعنی پڑھاتے رہو، میری اجازت ہے، امام کی اجازت ہو تو پھر کوئی بھی پڑھا دے۔ بہرحال کہنے کے باوجود ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، نماز نہیں پڑھائی، پوری نہیں کرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہ نماز مکمل کی۔ مکمل کرنے کے بعد پوچھا ابو بکر، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ پڑھا تو پھر پیچھے کیوں ہٹا؟ اللہ کا رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نبی کے آگے کھڑا ہو؟ میرے سے رہا نہیں گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ تم نے تالی کیوں بجائی؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں ہے، بھائی حدیث میں مرد عورتوں کی باتیں بھی ہوتی ہے، سمپلسٹی میں ہاتھ باندھنا عورتوں کے لیے تھا، مت رہیے گا، اس نے بولا حدیث میں ہے، یہ نہیں دیکھا کس کے یہ لیے۔ سنسار کی چیزیں یہی رہ تو یہ تالی بجانا تو ہے لیکن عورت کے لیے ہے۔ عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز کھڑی ہو، حرم میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ کسی کو لقمہ دے یا متوجہ کرے گی تو ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی۔ مردوں کے لیے تالی بجانا نہیں ہے، نہ کسی جلسے میں تالی بجانی ہے، نہ کسی پروگرام میں مردوں کو تالی بجانی ہے۔ اور مردوں کو، مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے؟ نبی نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے کہ تم نماز کی حالت میں کسی کو اگر متوجہ کرنا چاہتے ہو تو تالی مت بجانا بلکہ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ، تاکہ امام کو پتہ چل جائے۔ تو یہ جو ہے واقعہ پیش ہوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ بہت لیٹ ہو گئے، نماز میں بالکل اثر جانے والی تھی۔ فرمایا میں بہت بڑے کام میں لگا ہوا تھا، ظہر کے بعد ایک قبیلے میں لڑائی ہو گئی تھی، ان کو ایک کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا سمجھانے میں، اس لیے نماز کو تاخیر اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو لڑائی ہو گئی تھی اس لڑائی کو ختم کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ یہ مقاصد تھے اسلام کے۔ ایک اور حدیث سنا کے بات ختم کر دوں، بہت پیاری حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں اس طرح جیسے چاند ستاروں کے بیچ میں ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جب مسکرائے، بغیر بات کے مسکرائے، تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ ابھی کیا خیال چل رہا تھا کہ آپ مسکرا دیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا اللہ کی طرف سے، 2 آدمی دکھائے گئے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور دونوں گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں ہوں گے۔ ایک کہہ رہا ہوگا اے اللہ میرے اس بھائی نے دنیا میں مجھ پہ ظلم کیا تھا، آج تو نے اگر روز جزا رکھا ہے، روز حشر رکھا ہے، یوم حساب رکھا ہے، اگر انصاف کا اگر یہ دن ہے نا قیامت، تو مجھے انصاف دلا، میرے بھائی نے دنیا پہ ظلم کیا تھا، میں انصاف چاہتا ہوں، مجھے بدلہ چاہیے، وہ ہے ہی انصاف کا دن۔ نبی نے فرمایا اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ ملیں گے، اس کو مارے گی پھر دونوں مر جائیں گی، کیونکہ ان کو دوزخ میں جانا نہیں ہے، جنت میں جانا نہیں، دونوں کو مٹا دیں گے۔
لیکن یہ کہہ رہا مجھے انصاف دلاؤ، میرے بھائی نے مجھ پہ ظلم کیا تھا دنیا میں. اللہ فرمائیں گے کیا انصاف دلاؤں؟ اس کے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں ہے. یہ صرف تیرا مجرم نہیں، میرا بھی مجرم ہے. اس کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو کیا بدلہ دلاؤں؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا دلاؤں؟ میرے بندے بول. وہ کہے گا اللہ اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے نا تو ایسا کرو، میرے جو گناہ ہیں نا وہ اس پہ ڈال دو، ہو جائے گا بدلہ. میرے گناہ سارے کے سارے اس پہ ڈال دو. بہرحال جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو مجھ سے جو ہے میرے سامنے کیس لایا ہے اگر قیامت کے دن تو ٹھیک ہے، لیکن تو بھی نظر اٹھا کے دیکھ. اب وہ یہ نظر اٹھا کے دیکھے گا تو سامنے اس کو ایک شہر نظر آئے گا جو پورا سونے کا شہر ہوگا، جس میں یاقوت اور موتیوں کے بڑے بڑے محل ہوں گے. وہ اس کو نظر آئے گا. جب وہ اس کو نظر آئے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کون سے نبی کا ہے، یہ شہر کس نبی کو ملے گا؟ یا ابو بکر صدیق کو ملے گا؟ وہ اس طرح کے سوال کرے گا. اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی کوئی طے نہیں ہے، جو اس کی قیمت چکا دے اس کو ملے گا. تو کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ کوئی انسان. پورا شہر سونے کا اور موتیوں کے بڑے بڑے محل. ہم تو یہاں اتنے سے موتی کے لیے دنیا میں ترس جاتے، بڑے بڑے محل موتیوں کے، یاقوت کے. اب اس کی قیمت کوئی انسان کیسے چکا لے گا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے باقیوں کی بات چھوڑ، تو بھی اس کی قیمت چکا سکتا ہے. یا اللہ میں اس کی قیمت کیا چکاؤں گا؟ اللہ فرمائیں گے جس نے تجھ پہ دنیا میں ظلم کیا تھا نا، اس اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی شہر کی قیمت ہے. کہے گا کیا؟ وہ تو انسان لالچی ہے نا، اس نے ذرا بھی نہیں سوچا. 2 لاکھ دیے سیدھا گیا بی جے پی میں، نہیں دیکھا کہ پریوار کدھر ہے. 3 لاکھ ملے تو RLP میں چلا گیا، اور 6 لاکھ دے دو تو واپس کانگریس میں آ جائے گا. جب سونے کا شہر دیکھا تو بولا کیا معاف. ہاں تو اللہ فرمائیں گے کہ جنت میں جا اور اس کو بھی لے جا. ہائے کتنا بڑا مہربان ہے. ایک بھی نیکی بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کو کٹوانے آیا تھا، پھنسانے آیا تھا. لیکن یہ بات سنا کہ نبی نے صحابہ سامنے تھے، فرمائے لوگوں کے بیچ میں صلح کرایا کرو. دیکھو اللہ بھی صلح کرا رہا قیامت کے دن. حالانکہ وہ کیس لے کے گیا تھا، اس کے خیال تھا کہ اس کو دوزخ میں ڈلوا کے رہوں گا، آج مروا کے رہوں گا اس سے. لیکن جب وہ کیس اللہ کے پاس گیا ہے تو اللہ نے ایسا سمجھوتا کر کے دونوں کو جنت بھیج دیا. ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا بھائیوں میں صلح کرایا کرو. لڑے ہوئوں کو صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے. خیر بات زیادہ ہو گئی اور آج زیادہ موڈ میں نہیں تھا جی، تو اگر موڈ میں ہوتا تو ساری تقریر مارواڑی میں ہوتی، لیکن اس لیے اردو میں کچھ باتیں کہہ دی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.